میں یہ سوچتا ہوں کہ جب اچانک سے زندگی میں ہر چیز ملی بھی ہو تو بڑا مشکل ہے اس کو کنٹرول بھی کرنا, اس کو لے کے چلنا. اینڈ دین ریسنٹلی ابھی تو خیر وہ کیس وڈرا ہو گیا, مطلب withdraw نہیں ہوا, I won the case. You won the case. Yes, you won the case. Okay. That's amazing. Yeah, you won the case. And ابھی آگے کچھ ہے نیکسٹ اس کا کیا؟ آگے یہ ہے کہ دیکھیں وہ محترمہ نے جو کیس فائل کیا تھا آفٹر آئی فائل دا کیس, وہ ان کا ڈسمس ہو گیا. اینڈ انہوں نے کوشش کی تھی دکھانے کی کہ میں ان کا امپلائر ہوں, میری امپلائی ہیں, اور جیم روم جس کا انہوں نے تذکرہ کیا تھا وہاں کے 12 کے 12 وٹنسز جو میوزیشینس تھے, جن میں 2 خواتین تھیں جو ان کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں, میرے ساتھ بھی کرتے ہیں, انہوں نے سب کورٹ گئے میرے لیے گواہی دینے اور کہا کہ ہم لوگ وہاں موجود تھے اور ایسا کچھ نہیں ہوا, نہ ہو سکتا تھا. سو وہ میرا کیس ہے اب ڈیفیمیشن کا. ڈیفیمیشن یہ ہوتی ہے کہ جس میں اب آپ ڈیمیجز کلیم کرتے ہیں کہ میرا یہ نقصان ہوا مانیٹری, کیونکہ ایک بہت بڑا ملٹا نیشنل کا کانٹریکٹ تھا جس کے جو اس کے تناظر میں, جس کے بیک گراؤنڈ میں یہ سب کچھ ہوا ایک طرح سے. اور وہ جو بھی مجھے مانیٹری لاس ہوا, ایموشنل لاس, ڈیمیج, ریپوٹیشنل ڈیمیج, اینڈ دین ڈیفیمیشن کا یہ لا یہ کہتا ہے کہ اب آپ میرے ڈیمیجز پورے کریں. سو ناؤ آئی ڈونٹ ہیو ٹو پروو اینی تھنگ, مائی انوسینس ان اینی تھنگ. ان فیکٹ اگلے بندے کو پروو کرنا ہوتا ہے اپنی ایلیگیشن. یہ میں لوگوں کو تھوڑا ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ, کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہر کسی کو اپنے رائٹس پتہ ہونے چاہیے. آپ پہلی بات تو یہ اخلاقی طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی بات کریں, آپ کا ایک ایک لفظ, ایک ایک جملہ جو ہے وہ بڑے خیال سے ایسا ہونا چاہیے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو, کوئی بات آپ کے منہ سے ایسی نہ نکلے جو کسی کو بری لگے. اس سے بھی بڑھ کر یہ چیز ہے کہ جب آپ کسی پہ کوئی بھی ایلیگیشن یا الزام لگاتے ہیں تو آپ کے پاس اس کے پیچھے بہت اسٹرانگ کوئی بیکنگ ہونی چاہیے ٹو پروو اٹ, کہ یہ تو ہر کوئی کسی پہ بھی اٹھ کے کچھ بھی لگا دے. صحیح. اور اب اگلا بندہ کیا اپنے آپ کو انوسینٹ ہی پروو کرتا رہ جائے ساری زندگی, اور اگر وہ نہ کر سکے, جس طرح ریسنٹلی ایک بہت ٹریجک واقعہ ہوا ایک کالج پروفیسر کا, جنہوں نے جو انوسینٹ نکلے, انہوں نے کہا کہ جی میرے پہ یہ الزام لگ گیا ہے. He committed suicide. He committed suicide and I can understand what he was going through because میں اس سارے چیزوں سے گزرا ہوا ہوں. انسان واقعی اس سطح پہ جا سکتا ہے کہ انسان کہے کہ میں why am I having to prove my innocence, جبکہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں, اور کسی نے بس ایک ٹویٹ سے آپ کی 20 سال کی زندگی کا سارا کام and everything just for that one tweet. تو یہ کیسی دنیا آ گئی ہے, بن گئی ہے, اور یہ سوشل میڈیا کیا کر رہا ہے. تو میں نے اپنے اوپر میں نے کہا ٹھیک ہے, now I will take this challenge and set a precedent. ایک تو میں پروو کروں گا کہ آپ نے جھوٹ بولا, میں پروو کروں گا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے, اور پھر یہ بھی پروو کروں گا کہ کیوں بولا, کس طرح بولا, آپ کے ساتھ کون کون ملا ہوا تھا, پیچھے کون تھا, کیا مانیٹری ریزنس تھیں, کیا بینیفٹس تھے, یہ ساری. اس لیے میں نے کیس فائل کیا کیونکہ آئی وانٹ ٹو سیٹ اے پریسیڈنٹ کہ کوئی مرد اور کوئی عورت کسی اور مرد یا عورت کی زندگی تباہ نہ کر سکے سوشل میڈیا پہ آ کے. یہ پورا ٹرینڈ یہ میرے لیے نہیں, اٹس ڈینجرس فار ایوری بڈی. دیکھیے بہت ضروری ہے فریڈم آف ایکسپریشن ہونا, آواز ہونی, عورتوں کے لیے مردوں سے بھی زیادہ, بیکاز عورتوں کا جو طبقہ ہے وہ سپریس رہا ہے. بالکل, مردوں نے ہم نے ان کی آواز بہت سال دبائی ہے. ایک جس طرح ہماری سوسائٹی ہے ایک میل ڈومینیٹڈ, ابھی بھی کوئی بھی اٹھتا ہے عورتوں کے اوپر کچھ بھی بات کر دیتا ہے. تو بہت سی خواتین نے بہت سال محنت کر کے عورتوں کی آواز کو بلند کر کے ایک جگہ پہ پہنچایا, اور پہنچا رہی ہیں اور پہنچانا چاہتی ہیں. وہ ساری محنت جو ہے وہ ایک جھوٹے کیس اور الزام کی وجہ سے ایک طرح سے پس پش چلی جاتی ہے, یا بیک گراؤنڈ میں کہ یار یہ تو, اور اب لوگ اس چیز کو ایسا دیکھنا شروع ہو گئے کہ یار یہ تو سب. لیکن میں یہ لوگوں کو کہنا چاہوں گا, اسپیشلی آپ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک ٹیررسٹ کی وجہ سے سب مسلمان وہ نہیں ہو جاتے. ایک اگر کوئی بھی مرد یا کوئی عورت کوئی اگر جھوٹ بول رہا ہے یا جھوٹا الزام لگا رہا ہے, اس کی وجہ سے تمام لوگ ویسے نہیں ہو جاتے. وی کین ناٹ پینٹ ایوری بڈی ود دا سیم برش اسٹروک. مردوں کے لیے یہ چیز سمجھنی بہت ضروری ہے کہ آپ ایک ایسی سوسائٹی, ہماری ایسی سوسائٹی ہم نے بنا لی ہوئی ہے جس میں عورتوں 51% خواتین ہیں یہاں پہ, میجورٹی.
اور ان کے ساتھ بہت سے ظلم ہوتے ہیں اور مرد کرتے آئے ہیں اور ابھی بھی ہو رہے ہیں. اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ اس کی وجہ سے یا اس ایک چھوٹے سے گروپ کی وجہ سے عورتوں کی جو کاز ہے اور ان کے جو ایشوز ہیں, ان کی آواز اٹھانا ہے وہ بند نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے. سب انسان ہیں, انسانیت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, سو ہمیں ایز ہیومن بینگز دیکھنا چاہیے, کیونکہ اگر کوئی اس چیز پہ خیر اگر بلیو کرتا ہے, تھوڑا کسی کو صوفیزم پڑھنے کا شوق ہے, تو اس کی فلسفی تو یہ ہے کہ سب ایک ہی ہے. میں تم ہوں, تم میں ہوں. اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے گا تو مجھے پہنچے گا انڈائریکٹلی وہ نقصان. اس لیے میں کبھی تمہیں نقصان پہنچانے کا سوچ نہیں سکتا اگر یہ تھنکنگ ہو جائے. اور ایک نظام ہے جس کے تحت یہ کائنات اور دنیا چل رہی ہے, جس میں آپ کا کوئی بھی اچھا کام, اور میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے ایسے, آپ نے بھی محسوس کیا ہو, آپ کو نہیں پتا چلتا کہ آپ کا کس وقت کی ہوئی کوئی اچھی ڈیڈ, کوئی اچھا کام کس وقت آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے آتا ہے. بالکل ایسا. اور وائس ورسا. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.